اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج دور حاضر کے ایک اہم موضوع پر اپنی گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرا موضوع دور حاضر میں الحاد یا دہریت کی مقبولیت ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحاد کے عربی زبان میں لغوی معنی انحراف یا راستے سے ہٹ جانا ہے۔ الحاد کو انگریزی زبان میں ایتھزم کہا جاتا ہے، جس کا اردو زبان میں مطلب لا مذہبیت یا لا دینیت لیا جاتا ہے۔ الحاد اسلامی مضامین میں استعمال کی جانے والی ایک اصطلاح ہے جو کافروں، جو خدا کے نام ماننے والے ہوتے ہیں ان کو ہم کافر کہتے ہیں، جو کافروں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ الحاد کے پیروکار ان کو ملحد بھی کہا جاتا ہے، دہریے بھی کہا جاتا ہے، مادہ پرست بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ دہریت اپنے معنوں کے اعتبار سے ایک ایسے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہ جسے کوئی خالق کہ وہ ہر خالق کی تخلیق سے انکاری ہو اور زمانے وقت کی ازلی اور ابدی صفت کا قائل ہو۔ ملحدین کا خیال ہے کہ دنیا کسی خدا نے نہیں بنائی بلکہ خود بخود وجود میں آئی ہے یا پھر پہلے سے موجود تھی، مختلف اشکال میں ہمیشہ موجود رہے گی۔ ملحدین صرف اپنی باتوں پر یقین کرتے ہیں جس کا کوئی عقلی یا سائنسی ثبوت ہوتا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ دہریت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ جو دہریت کا ہے اس میں وہ یقین کرتے ہیں، وہ لوگ ماننے والے یقین کرتے ہیں کہ خدا کا موجود ہونا ثابت نہیں ہے، یعنی چونکہ ہمارے پاس خدا کے موجود ہونے کا کوئی صحیح اور مضبوط ثبوت نہیں ہے، اس لیے ہم خدا کو نہیں مانتے۔ یہ ایک کمزور دہریت ہے۔ دوسرا درجہ جو ہے دہریت کا وہ یہ ہے کہ خدا کے موجود ہونے کے دلائل کے ساتھ خدا کو دلائل کے ساتھ ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا کہ خدا موجود ہے، یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ خدا کے موجود ہونے یا ہونے کے سوال کو دلائل اور ثبوتوں کی مدد سے حل کیا جا سکے۔ یہ دہریت کی درمیانی شکل ہے۔ اور جو سب سے بڑا درجہ یا سب سے جو ملحدین کا بڑا طبقہ جو سب سے زیادہ دلیل پیش کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کے موجود نہ ہونے کے دلائل موجود ہیں۔ کرسٹوفر ہچنز آج کل کے دور کے مشہور ملحد ہیں۔ یہ اپنے آپ کو ایتھسٹ کہنے کی بجائے اینٹی تھیسسٹ کہتے ہیں۔ اینٹی تھیسسٹ وہ ہیں جو توحید کو توڑنے والا، توحید تھیسزم ہے تو توحید کو توڑنے والے کو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میرا موقف یہ ہے کہ میں توحید کو توڑنے والا ہوں۔ ان کی نظر میں عیسائیت، یہودیت، اسلام تینوں سرکردہ مذہب توحید کے مذہب جو ہیں وہ برائی کا محور ہیں، وہ ان کو ایکسس آف ایول کہتے ہیں۔ ان کی رائے کی مقبولیت الحاد کے موجودہ دور کی ترقی کی اہم وجہ رہی ہے۔ ان کی نظر میں منظم مذہب دنیا میں نفرت کی بنیادی ذریعہ ہیں، جس نے انسانوں کو متشدد، غیر معقول، عدم برداشت، نسل پرست اور تعصب پسند کر دیا ہے۔ اس لیے یہ انسانیت کو نئے سرے سے الحاد کی تعلیم سے روشن خیال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے اس طرح کے نقطہ نظر کی تشہیر نے نوجوانوں، خاص طور پر سائنسی ذہن اور لاجیکل نظر رکھنے والوں کو متاثر کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ انہی خیالات کی طرح آج کل دہریت کی راہ ہموار کرنے کے جو نئے نکات پیش کیے جاتے ہیں، ان میں 3 نمایاں نکات یہ ہیں کہ سائنس اور مذہبی عقائد میں اختلافات ہیں، جیسا کہ نظریہ ارتقاء کی سائنسی نظریہ اور حضرت آدم کے متعلق مذہبی تعلیم ایک دوسرے کے ساتھ تضاد رکھتی ہے۔ جب لوگ اپنی زندگیوں میں دوسرا جو امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ اپنی زندگیوں میں ناانصافیاں، ظلم اور زیادتیاں دیکھتے ہیں تو سوال پوچھتے ہیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک خدا ہو اور وہ ان پر ظلم، زیادتیوں اور ناانصافیوں پر خاموش رہے، اور وہ رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو۔
اور جو تیسری بڑی وجہ ہے یا تیسرا جو نقطہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دہریت کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہمارے مذہبی لیڈروں کا رویہ ہے۔ مذہبی لیڈر ہر روز مذہب کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو یوم حساب کی تعلیم دیتے نظر آتے ہیں، یعنی مذہبی رہنماؤں کے قول و فعل میں سخت تضاد ہے۔ اس میں پہلی اور جو دوسری وجہ میں نے بیان کی ہے، اس سے یہ تو نظر آتا ہے کہ جو متاثر افراد ہیں وہ نظریاتی طور پہ متاثر ہو رہے ہیں، یا وہ اصل تعلیم اور مقصد کو سمجھنا نہیں چاہتے اس مذاہب کا، اور ان افراد کی نظر میں مذاہب انسان کی سوچ پہ پابندی لگا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے یا تو ذہنی پسماندگی کی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کو سچی کہانی سمجھ لیتے ہیں، یا پھر ان کی نفسیات ان کو اس احساس سے سکون پہنچاتی ہے کہ ایک انصاف کرنے والی ہستی موجود ہے جو ان کا استحصال کا مداوع کر رہی ہے۔ میری نظر میں مذاہب سے بیزاری کی ان تینوں وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ تیسری وجہ ہے۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے، کوئی اس کے اوپر میرے پاس اسٹیٹسٹکس موجود نہیں ہیں، اور وہ وجہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تیسری وجہ کہ ہمارے مذہبی رہنماؤں کے جو قول و فعل کا تضاد ہے، وہ پہلی دونوں وجوہات سے زیادہ بڑی وجہ ہے، کیونکہ مذہبی علماء مذاہب کا پرچار کرتے ہوئے ہمیں سیلف انٹرسٹ میں نظر آتے ہیں۔ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ وہ مذاہب کی تعلیم کا پرچار کرتے رہیں اور خود ان تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے۔ ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ سادہ زندگی گزارنے کے فوائد تو ہمیں گنواتے ہیں، اور خود ایئر کنڈیشنڈ لینڈ کروزرز میں گھومتے ہیں، مرسیڈیز میں گھومتے ہیں۔ اپنے پیروکاروں کو تو کہتے ہیں کہ لوٹے استعمال کریں اور مسواک استعمال کریں اور لنگر کے کھانے کو تبرک کے طور پہ پیش کرتے ہیں، جبکہ خود وہ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز میں رہتے ہیں، خود بادشاہوں کی طرح شکار بھی کرتے ہیں، ہارس رائڈنگ بھی کرتے ہیں، پورے شوق پورے کرتے ہیں، اور پیروکاروں کو کہتے ہیں کہ اپنا گھر بھی گروی رکھ دیں اور چندہ دے دیں اور اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیں۔ ان کی نظر میں ایک عام آدمی وہ جس گھر میں رہ رہا ہو اس پر مارٹگیج لے کر چندہ دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ الحاد کی طرف رجحان کرنے والے روز دیکھتے ہیں کہ مذہب کے لبادے میں ذاتی مفادات کی خاطر سیاست کی جاتی ہے، جب نیکی کے کاموں کو مومن کی کمزوری اور حلال روزی کمانے والے جفاکش کو جاہل مان لیا جائے۔ جہاں جنت خریدنے کے لیے مال کا ہونا تو ضروری ہو، لیکن اس بات کا سوال بھی ذہنوں میں نہ آئے کہ یہ مال کیسے کمایا گیا ہے، تو صاحب عقل مذہب کو ڈرامہ، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایک خیالی کردار ہی تصور کریں گے۔ وہ اپنے گرد ہر روز ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو عبادت رسم کی طرح ادا کرتے ہیں۔ آج تقریباً ہر عالم دین دوسرے سے نفرت کی تعلیم دیتا ہے۔ نعرہ ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب ہر ایک مذہب سے محبت کا درس دیتا ہے اور ہم سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن سوال پوچھنے پر لال پیلے ہو جاتے ہیں اور اخراج اور مقاطعے کی سزا نافذ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس بات کو کہنے سے نہیں جھجکتے کہ پھر تمہارے جنازے کون پڑھائے گا اور تم رشتے کہاں کرو گے۔ یہ عالم قرآن اور دیگر احکامات کی تعلیمات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رکھا ہے، لیکن اپنے پیروکاروں کو دھوکہ دیتے ہوئے تعلیم دیتے ہیں کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ وہ پہلے اپنے مذہبی رہنما کی خوشنودگی حاصل کر لے۔ اس کے لیے اس کو اپنی جان، مال اور عزت سب کا سب اپنے مذہبی رہنماؤں کے پیروں کے آگے رکھنا ہوگا، بلکہ یہ اس کی خوش نصیبی ہوگی کہ اگر پیر صاحب اس کی قربانی کو قبول کر لیں۔ اس خوش قسمتی کو مستقل کرنے کے لیے اس کو بار بار نذرانے لانے ہوں گے، پیر صاحب کی خدمت سے زیادہ پیش ہونا ہوگا۔ ان ملاقاتوں میں اپنے حال اور مستقبل کے تمام فیصلے بھی پیر صاحب کی مرضی سے کروانے ہوں گے، جیسے بچہ آگے جا کے کیا تعلیم حاصل کرے گا، کیسی ملازمت کرے گا۔ ان احسانوں کے بدلے میں اس شخص کو ہمیشہ
حضرت صاحب کا مارکیٹنگ ایجنٹ بھی بن کر رہنا ہوگا، جسے وہ تبلیغ کا نام دیا جائے گا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے اور بھی بہت سارے غلام اپنے آقا کے سامنے نذرانے کے طور پر پیش کرے۔ یہ تبلیغ بھی ایک کاروباری سودے کی طرح ہے جس میں جنت کی تجارت کی جاتی ہے۔ پیر صاحبان نذرانوں کے عوض جنت بیچتے ہیں۔ یہ کچھ اسی قسم کا سودا ہے جیسے پونزی اسکیم کے فراڈ ہوتے تھے۔ پونزی اسکیم کے جو فراڈ تھے وہ سرمایہ کاروں کی مسلسل بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے قائم رہتے تھے۔ اس فراڈ میں انتظامیہ سرمایہ کاروں سے پیسے لے کر ان کو ممبر بناتے تھے، جو بدلے میں مزید سرمایہ کاروں کو بھرتی کرتے تھے۔ نئے سرمایہ داروں کا پیسہ پرانے سرمایہ داروں کو میں تقسیم ہو جاتا تھا، اور اس کے بدلے نئے سرمایہ داروں کو 2 گنا یا 4 گنا سرمایہ دار بھرتی کرنے ہوتے تھے، یا ان کو اجازت مل جاتی تھی، ٹوکن مل جاتے تھے۔ جو مزید سرمایہ بھرتی کر لیتا تھا وہ پیسہ کمانے میں کامیاب ہو جاتا تھا، اور اگر مزید انویسٹر شامل نہ ہو سکیں تو اسکیم ختم ہو جاتی تھی۔ اسکیم متاثرین کو یہ یقین دلاتی تھی کہ منافع جائز کاروباری سرگرمیاں مثلا مصنوعات کی خرید و فروخت اور کامیاب سرمایہ کاری سے آ رہا ہے، اور وہ اس بات سے بے خبر رہتے تھے کہ دوسرے سرمایہ کاروں کا فنڈ ہی اصل میں ان کو پے کر رہا ہے۔ پونزی اسکیم اس وقت تک پائیدار کاروبار کا بھرم برقرار رکھ سکتی ہیں کہ جب تک نئے سرمایہ کار فنڈز میں حصہ ڈالتے رہیں، اور جب تک زیادہ تر سرمایہ کار مکمل ادائیگی کا مطالبہ نہیں کرتے، اور پھر بھی یہ جو اسکیمز ہوتی ہیں یہ کام کرتی رہتی ہیں۔ کم یا کوئی جائز کمائی کے ساتھ پونزی اسکیموں کو زندہ رکھنے کے لیے نئے پیسے جو کاروباری یہ اسکیمز ہوتی ہیں، ان میں اگر وہ جو سرمایہ استعمال کرتے ہیں ان کا جو منافع ہوتا ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ سارے نئے سرمایہ داروں کو دے سکیں۔ تو چونکہ وہ نئے سرمایہ داروں کو لاتے رہتے ہیں اور انہی کے پیسے وہ پچھلے سرمایہ داروں کو دیتے رہتے ہیں، تو وہ اسکیم چلتی رہتی ہے، اور جس دن نئے سرمایہ دار آنا بند ہو جاتے ہیں اسکیم ختم ہو جاتی ہے، اور جو باقی پیسے بچتے ہیں اس کا جو اسکیم کا آپریٹر ہوتا ہے وہ پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اسی قسم کی صورتحال مذہب فروشوں کے ساتھ بھی ہے کہ وہ تابعین سے چندہ لے کر ان کو جنت بیچتے ہیں۔ تابعین کو جنت بھی اسی وقت تک ملنے کا یقین رہتا ہے جب تک وہ چندہ دیتے رہتے ہیں۔ جس دن وہ چندہ دینا بند کرتے ہیں ان کی جنت کی یقین دہانی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس یقین کے لیے ان کو اور زیادہ لوگوں کو اسکیم کے اندر شامل کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ کو چندہ لے کے آتے رہیں، اور جس دن کوئی چندہ دینے والا کوئی سوال پوچھ لے اسی دن اس سے وہ جو جنت کا وعدہ کیا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر سوال کرنے والے زیادہ ہو جائیں تو جو پیر حضور ہیں ان کا روب اور دبدبہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پیر صاحب جو ہیں وہ اپنے خصوصی معاونین کے ساتھ اسی روز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیر صاحب کے پاس نہ تو کوئی جنت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی خدا۔ ان کا خدا بھی دنیا کا مال ہی ہوتا ہے۔ تابعین اس گورکھ دھندے میں یہی بھول جاتے ہیں کہ شارگ سے قریب اس واحد اور یگانہ خدا کے لیے حضور پر نور کی خوشنودگی نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ تقویٰ کا اعلیٰ معیار چاہیے ہوتا ہے۔ ان دنیا دار ڈھونگیوں میں بعض تو ہر روز جنت میں ایک نئی پرواز کی روداد سنا کر اشرف المخلوقات کو صراط مستقیم سے دور لے کے جاتے ہیں، اور کوئی خدا کے بنائے ہوئے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اپنے خاندان کے بچے اور بچیوں کو اور اپنے گھروں میں عزتوں کو محفوظ رکھنے کی تعلیم سے بھی عاری رہتے ہیں۔ میری نظر میں یہی لوگ دجال کے فوج کے سپہ سالار ہیں۔ معزز سامعین، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اس کی بائیں آنکھ بہت چمکتی ہوئی ہوگی، گویا وہ ایک موتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی بائیں آنکھ یعنی دنیا کی آنکھ بہت تیز ہوگی اور دنیاوی معاملات میں بڑی گہری نظر رکھے گا، لیکن دائیں آنکھ سے اندھا یعنی دین سے بے بہرا ہوگا۔
صحیح بخاری میں ہے کہ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور آگ بھی ہوگی. وہ جسے جنت کہے گا حقیقتاً وہ آگ ہوگی. اس کے معنی ہیں کہ دجال انعام و اکرام اور سزا پر قادر ہوگا. اس پر انعام و اکرام کرے گا، گویا وہ اسے اپنی جنت میں داخل کر لے گا، لیکن حقیقتاً وہ اخروی لحاظ سے وہ جہنم ہوگی. اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ اس کی دنیا جہنم بنا دے گا، مگر ایسے لوگ اخروی جنت کے وارث ہوں گے. یہ صفات بھی آج دجالی قوم اور جماعتوں میں بترجہ اتم موجود ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان مذہبی پیشہ وروں سے جو بھی سوال کیا جائے یہ لوگ ان کا سوشل بائیکاٹ کرنے لگ جاتے ہیں، بلکہ ان کو مسجدوں اور عبادت گاہوں میں آنا سے بھی منع کر دیتے ہیں. دیوانہ اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو. دیوانہ اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو. دیوانے کسی گھر کی وکالت نہیں کرتے. جاؤ میرے بہلول کو پاگل نہ کہو، پاگل کبھی جنت کی تجارت نہیں کرتے. صرف یہ نہیں بلکہ مذہب کے نام پر سیاست بھی کھل کر کی جاتی ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں عیسائی مذہب اور شیعہ فرقہ کے متعلق جو تعلیمات ہیں وہ ان کی اصل تعلیمات سے بالکل مختلف ہیں، اور سرکاری سطح پر وہابی فرقے کی تشہیر اور تعلیم دی جاتی ہے. اسی طرح پاکستان میں احمدیہ فرقہ کے متعلق ہر عالم اپنے گھر بیٹھ کر جو جھوٹ لکھے وہ سرکاری اور باقی اسلامی رہنماؤں کے لیے بالکل سچ ہو جاتا ہے، لیکن اپنے گربیاں میں کوئی عالم نہیں دیکھتا. اسی طرح اپنے قابرین کی تعریف بلکہ بت پرستی کرنے میں ہر مذہبی خاص و عام کو مکمل آزادی ہے، جس طرح چاہے اب ان کی مداح سرائی کرے، لیکن ہر دوسرے فرقے اور مذہب کی ان کے رہنماؤں پر جتنا بھی وہ کیچڑ اچھالیں وہ کام ہے. اس ماحول میں مذہب بیزاری کا معاشرے میں آ جانا ایک فطری عمل ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کو ماننے والے اس کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ اس کی تعلیمات اور مقصود کا مکمل علم رکھتے ہیں، بلکہ معاشرے میں اس علم کا تعلق عام طور پر صرف مذہبی علماء تک مختص کیا جاتا ہے. مسلمان کو اسلام کی تعلیم حاصل نہیں ہے، عیسائی نے انجیل کو نہیں پڑھا ہے یا سنا ہے تو فقط اپنے فرقے اور اپنے پیر صاحب کو. ہر ایک کو معلوم ہے کہ پیر صاحب کو سلام کیسے کرنی ہے، کتنا جھکنا ہے، ہاتھ کیسے چومنے ہیں. یہ نہیں پتہ کہ اپنے عزیز و اقارب سے کیسے ملنا ہے، کب ان کی باتوں کو بھول جانا ہے اور کب یاد رکھنا ہے. یہ تو ان کو معلوم ہے کہ کب کم اور کتنا چندہ دینا مناسب ہے، مگر گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ان کو پسند نہیں ہے. تمام سہولیات تو لینا جائز ہے، پر جب اپنے حقوق کی بات آتی ہے تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس طرح علم کے فقدان کی وجہ سے افراد معاشرے میں ہونے والے بہت سے اعمال کی نیت کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں اور عبادتوں کے ظاہری رنگ کو ہی مقصد سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اس کے اظہار اور نمائش سے معاشرے میں خود کو نیک اور پرہیزگار ثابت کر کے یا ظاہر کر کے فوائد اٹھانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. انسانوں کے رویوں کو سمجھنے کے لیے ہم کمیونسٹ رولز کی مثال دیکھ سکتے ہیں. کمیونسٹ رولز تھا جب وہاں پہ کمپلیٹ ڈکٹیٹرشپ تھی. وہاں پہ سرکاری سطح پر آرتھوڈاکس چرچ کو دبایا گیا تھا اور سائنٹیفک ایتھزم کو پھیلایا گیا تھا. 70 سال تک کمیونسٹ پارٹی مختلف مذاہب کے خلاف پروپیگنڈا کرتی رہی، خاص طور پہ آرتھوڈاکس چرچ کے خلاف. مسجدوں، مندروں، چرچوں سب کو بند کر دیا گیا تھا. اسکولوں، اخباروں اور ریڈیو وغیرہ میں ایتھزم، الحاد کی تشہیر کی جاتی تھی. آرتھوڈاکس چرچ کے جو مضامین تھے وہ KGB کی اجازت کے بعد شائع کیے جاتے تھے. چرچ کے علماء پر سخت پابندیاں تھیں اور ان کی تعیناتی وغیرہ کو سرکاری اجازت کی ضرورت ہوتی تھی، اور اس طرح صرف وہی چرچ میں خطبہ یا تقریر دے سکتا تھا جس کو حکومت کی اجازت ہوتی تھی یا حکومت کی پشت پناہی حاصل ہوتی تھی.
کئی پادری اس ماحول میں KGB کے ایجنٹ بھی بن گئے تھے. اسکول کے بچوں کو ہوم ورک دیا جاتا تھا کہ اپنے خاندان کے کسی فرد کو ملحد بنائیں. مذہب کی تعلیم، مذہب مخالف جو تعلیم تھی وہ روزانہ کی کلاسوں کا حصہ تھی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں روس میں مذہبی مونوپلی تھی، مگر جو مذہبی سے مراد ہے کہ کمیونزم کی مونوپلی تھی وہاں پہ. مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کمیونسٹ حکومت ختم ہوتی ہے تو مردم شماری کی جاتی ہے، تو تقریباً ملحدین کی جو تعداد ہے وہ صرف 1/4 رہ جاتی ہے، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اس میں مزید کمی آ رہی ہے. سو ایتھزم وہاں پہ کم ہوا. حالانکہ 70 سال تک گورنمنٹ کی سطح پر ایتھزم کو بہت پھیلایا گیا. تو اگر ہم اس کی وجوہات پہ غور کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج مذاہب کی جو سے لوگ دور جا رہے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہے. اس زمانے میں کمیونسٹ حکومت نے کیا کیا تھا؟ کمیونسٹ حکومت نے یہ کیا تھا کہ الحاد کی تشہیر تو کی جا رہی تھی، اس کی بہت پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، لیکن لوگوں کو سوال پوچھنے سے منع کر دیا گیا تھا. کوئی بھی شخص ایتھزم کے متعلق کوئی سوال پوچھتا تھا تو اس کو کوشچن کیا جاتا تھا، وہ حکومت کا منظور نظر نہیں رہتا تھا، اس کو حکومت کا باغی قرار دیا جاتا تھا، اس کے اوپر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی تھی. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 70 سال کی وہ جو ساری کوشش تھی اس کا بھی لوگوں کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں پڑ سکا، کیونکہ لوگوں کو سوال پوچھنے کی اجازت نہیں تھی. مذہبی ماحول میں پیدا ہونے والوں کو بھی اسی قسم کا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب کے اوپر سختی سے آپ نے عمل کرنا ہے. نجات کا واحد رستہ صرف اور صرف ان مذہبی امور کے اوپر عمل کرنا ہے. اور جب بھی کوئی سوال پوچھتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، تو اس کو جانا جاتا ہے کہ یہ تو بے ادبی ہے، یہ نافرمانی ہے. بلکہ سوال کو یا کوشچن کو ایک کامن لینگویج کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اعتراض کے رنگ میں لیا جاتا ہے. حالانکہ سوال تو علم کا ذریعہ ہے، لیکن ہم نے اس کو عرف عام میں سوال کو اعتراض بنا دیا گیا. لوگوں کو ضرورت اور غائط جیسے مضامین پر کبھی کھل کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح لوگ یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان کے مذہب کو جو فروغ کرنے کے لیے یا ان کی مذہب کی تبلیغ کے لیے جو ان کے علماء ہیں وہ جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، دھوکہ بھی دے لیتے ہیں، اور یہ ان کو قول و فعل کا تضاد لادینیت کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. اب اگر میں مغرب کی طرف دیکھوں، ویسٹرن سوسائٹی کے اندر، تو یہاں پہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ الحاد کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. کیونکہ 1970 کے بعد سے اکثر جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کی ہے کہ انہوں نے ان کو نان ڈینومینیٹڈ رکھا ہے، کسی بھی مذہب کے ساتھ انہوں نے ان کو اٹیچ نہیں کیا، وہ کسی بھی مذہب کی ان کو تعلیم نہیں دی. نہ ان کو یہ کہا ہے کہ ایتھسٹ بن جاؤ، اور نہ ہی ان کو یہ کہا ہے کہ کرسچن بنو یا مسلم بنو یا جیوز بنو، کچھ بھی کوئی انہوں نے ان کو تعلیم نہیں دی. اور یہ 1970 سے چل رہا ہے، مطلب آج تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں. جو 50 سال کا فرد اس وقت ہوگا، اس کی جو بچپن تھا وہ بھی بغیر کسی مذہبی تعلیم کے ہوا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 2000 کے بعد جو بھی بچے پیدا ہوئے وہ ایسی نسل کی دوسری جنریشن ہے. ان کے ماں باپ کی بھی پرورش کسی خاص مذہب میں نہیں ہوئی، اور وہ اب خود جب بڑھ رہے ہیں تو ان کی تو ظاہر ہے کوئی ان کو کسی نے گائیڈ نہیں کیا. تو یہ سمجھ آتی ہے کہ مغرب میں تو الحاد اس وجہ سے بہت بڑھ رہا ہے، لیکن جو مشرق ہے یا جو مذہبی گھرانے ہیں وہاں پہ جو الحاد کی وجہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا قول و فعل کا تضاد ہی ہے. آج کے دور میں جس طرح زندگی کے ہر شعبے میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی بہت بڑی چھاپ ہے،
اسی طرح الحاد کی طرف میلان کرنے والے اور مذہبوں سے متنفر کرنے والے بھی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. بہت سی ویب سائٹس ہیں، سوشل میڈیا گروپس ہیں جو ایتھزم کے متعلق ہر سوال کا جواب دینے اور ہر طبقہ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. جب کسی کو اپنے سوالات کا جواب اپنے گھر سے، اسکول سے، کالج سے، مدرسے سے، مسجد سے نہیں ملتا تو لازمی بات ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ جاتا ہے، سوشل میڈیا کو دیکھتا ہے، اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر ہر طرح کی سوچ رکھنے والے ہیں موجود ہیں، جن میں ملحدین کی بھی بہت بڑی تعداد ہے. بلکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو میڈیا چینلز ہیں، ٹی وی کے چینلز ہیں، ان پہ کام کرنے والے جو اکثر مشہور شخصیات ہیں وہ نہ صرف ایتھسٹ ہیں بلکہ ان کی ایک طرح سے مذاہب کے ساتھ ذاتی عداوت ہے، اور وہ لوگوں کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں، ملحدانہ سوچ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مذاہب جہاں زندگی گزارنے کے لیے ایک اصولی ضابطہ پیش کرتا ہے، دہریت انسان کو ایک آزاد زندگی اور اپنی خواہشات کی تکمیل کی کھلی اجازت دیتی ہے. سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ ایسا نیٹ ورک بھی مہیا کرتے ہیں جہاں پر وہ اپنے آبائی مذاہب پر کھل کر تنقید کر سکیں، اور کسی قسم کی سماجی بائیکاٹ کے متبادل ایک ان کو سپورٹ بھی مہیا کی جاتی ہے. تو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انٹرنیٹ کے فائدے ہیں، وہاں یہ ایک نقصان بھی ہے کہ جو اپنا کسی مذہب کو چھوڑنا چاہتا ہے اس کو ایک سپورٹ نیٹ ورک مل جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. لیکن یہاں یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ مذاہب کے مقابلے میں دہریت کی کوئی یکساں تعلیم نہیں ہے، کوئی ایک جیسی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اس میں داخل ہونے والے جو افراد ہیں ان کے درمیان بہت سارے اختلافات ہیں. اس سلسلے میں رچرڈ ڈاکنگز کا ایک بیان ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت ملحدوں کو منظم کرنا بلیوں کے ریوڑ کو منظم کرنے کی طرح ہے، کیونکہ ہر بندے کی ایک اپنی سوچ ہے. وہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ملحد چونکہ آزادانہ طور پر سوچتے ہیں اس لیے وہ خود مختار رہتے ہیں اور کسی اور کی سوچ کو اختیار نہیں کرتے. جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ مذہبی لوگ اپنے مذہب اور مذہبی رہنماؤں کو ہر الزام سے مبرہ سمجھتے ہیں، یا اگر نہیں بھی سمجھتے تو کسی اور کو ان پر سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے. جبکہ دہریت یا دہریت کے لیڈر پر جب بھی کوئی الزام لگاتا ہے تو کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچتا. جو مشہور گرامی ملحدین ہیں، سیم ہیرس ہے، رچ ڈاکنگز ہے، کرسٹوفر ہچنز ہے، مشہور ہیں ان کے بہت سارے کیسز کہ انہوں نے خواتین کے ساتھ بد تہذیبی کی. مشہور کیسز ہیں ان کے. وہ ایک طرح سے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایتھزم کے پروفٹس ہیں، لیکن ان کی ذاتی زندگی ایتھزم کے اوپر اعتراض نہیں بنتی، کیونکہ کسی ایتھسٹ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کے جو سو کالڈ لیڈرز ہیں انہوں نے کیا غلط کام کیے ہیں. جبکہ مذہبی لیڈرز کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں. میرا حاصل بیان یہ ہے کہ مذاہب کے سربراہ اپنے پیروکاروں سے ایبسولوٹ سرنڈر کی فرمائش کرتے ہیں اور اپنی کامل فرما برداری چاہتے ہیں. اس مذہبی ڈکٹیٹرشپ سے لوگ بغاوت کرتے ہیں اور انقلاب کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو الحاد اور دہریت اپنا ساتھی نظر آتے ہیں. ہم اس جنگ میں الحاد سے اسی صورت فتح پا سکتے ہیں جب ہمارے مذہبی رہنما کامل فرما برداری کی بجائے سوال پوچھنے والے کو عزت دیں گے. ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور حضرت علی کا فرمان ہے کہ علم خزانہ ہے اور سوال اس کی چابی ہے. یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو چابی ہے، خزانے کی چابی، وہ سوال ہے، اور جو علم کا خزانہ ہے، جو حکمت کا گھر ہے، وہ اس ساری کی کنجی جا کے آپ کے پاس سوال میں مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عین انسانی فطرت کے موافق
اسے دنیاوی اشیاء پر غور کرنے کی ہدایت بھی دی ہوئی ہے۔ اگر کوئی مذہبی شخص اپنے اس فطری جذبہ کی وجہ سے مذہب کی یا عالم دین کے بیان پر غور کرتا ہے اور پھر اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو جائے تو اس پہ تو جو معلم ہے، جو دین کا داعی ہے، اس کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے سے کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے، کہ اس کو ایک ہونہار طالب علم میسر آیا ہے۔ مگر اس کے برعکس ہمارے معلمین ناراض ہو جاتے ہیں، اور جو سوال ہے وہ طالب علم کے ذہن میں ہی رہ جاتا ہے۔ میری تمام مکاتب فکر اور علماء دین سے درخواست ہے، اور یہ تمام مذاہب کے علماء دین سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنے رویوں پر غور کریں۔ اگر آپ نے اپنے رویوں کو نہ بدلا تو جس طرح مغرب میں آئے روز کوئی چرچ آؤٹ آف بزنس ہو کر بکتا ہوا نظر آتا ہے، اسی طرح آپ کے پیروکار بھی دھوئیں کی طرح ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے۔ دہریت کی دلیل میں اس کو سائنسی نظریات پر مبنی ایک اصولی اور منطقی علم کے طور پر پیش کرنے والوں پر جب بھی سوال کیا جاتا ہے تو اپنی دلیل پیش کرنے کی بجائے مذاہب پر اعتراضات کرتے نظر آتے ہیں۔ میری نظر میں انہوں نے یہ طریقہ بھی مذہبی رہنماؤں سے ہی سیکھا ہے، کیونکہ مذہبی رہنماؤں سے جب بھی کوئی سوال کیا جائے تو وہ کسی دوسرے مذہب پہ یا آپ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے مذہب کے اوپر سوال کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہی طریقہ کار ملحدین کا ہے۔ ملحدین کے جو داعی ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ ان سے کوئی سوال پوچھیں تو آپ سے سوال جواباً وہ آپ سے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کے مذہب کے اوپر اعتراضات رکھتے ہیں۔ مثلا میں مثال کے طور پہ آج کل کے ایک جو بہت بڑے ملحد ہیں جن کو ہماری جماعت کے کافی لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، زاہد خان صاحب، وہ خود کو اپنا اس دور کا آدم بھی کہتے ہیں۔ ان سے بھی اگر کسی بھی قسم کا کوئی سوال کیا جائے تو وہ آپ کو سوال کا جواب نہیں دیتے، بلکہ آپ کے آگے آپ کے مذہب کے اوپر اعتراضات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب بھی ان سے کسی مرید سے کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، آپ کا مذہب کا نام ٹائپ کرتے ہیں اور آپ اس میں لکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا اعتراضات ہوئے ہیں، اور وہ پوری ایک لسٹ آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ وہ شاید انہوں نے خود بھی نہیں پڑھی ہوتی کہ وہ کیا اعتراضات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو وہ لسٹ بھیج دیتے ہیں۔ آپ اگر ان کی لسٹ کے اندر ان کے سوالات کے جوابات دیں تو وہ آپ کو ایک نئی لسٹ اگلے دن ایک اور نئی لسٹ بھیج دیتے ہیں، کیونکہ گوگل کے اوپر سرچ کرنا بہت آسان ہے نئی لسٹ۔ اور ان کا یہ جو بیانیہ ہے زاہد صاحب کا کہ اب تمام مذاہب کی صف لپیٹ دی گئی ہے، یہ بیسیکلی دہریت کے عین مطابق ہے۔ اس کے مقابل پر اگر ہم دیکھیں تو 15ویں صدی کے مجدد حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب کا سب سے اہم پیغام خدا کی وحدانیت اور خدائی کو انسانوں کے ذہنوں میں داخل کرانا ہے۔ آپ کی آمد کی پیش گوئی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے 20 فروری 1886 میں فرمائی، اور جو 20 فروری 1886 کے اندر پیش گوئی فرمائی اس میں ایک مقصد یہ بھی فرمایا کہ تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ 15ویں صدی کے مجدد حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام اپنے الہام نیکی خدا ہے کہ تشریحی مضمون میں فرماتے ہیں کہ نیکی ہماری حیات کا تنہا مقصد ہے، ہماری کامیابی اس کے حصول میں مضمر ہے، ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ ساتھ ہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا حصول یعنی نیکی کا حصول در حقیقت اس کے پہچاننے میں ہے۔ نیکی کو عام طور پر اخلاقی اصلاح سمجھا جاتا ہے، یا اس کو نیک فعال کے طور پر لیا جاتا ہے، یا عمل صالحیت کے طور پر لے لیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غیر جامع اور غیر یقینی ہے۔ اپنے مضمون میں آپ نے فلسفیانہ انداز میں فرمایا کہ کیسے نیکی خدا ہے۔ آپ سقراط کی تعلیم نیکی علم ہے کہ مضمون کو لے کر چلتے ہیں۔ آپ WT اسٹیس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ سقراط کو یقین تھا کہ انسان نیک فعل نہیں کر سکتا جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ نیکی کیا ہے۔ آپ اس مضمون میں افعال اور ان کی غایت پہ بھی بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی کی واحد غایت نیکی ہے،
جو ہماری زندگی کا واحد مقصد ہے۔ یہ سقراط کا فلسفہ کہ نیکی علم ہے کی ایکسٹینشن کرتے ہوئے آپ نے نیکی کو خدا فرمایا ہے۔ آپ نے اس کو اعلیٰ انتہائی ہماگیر یعنی سپریم یونیورسل ٹروتھ کے رنگ میں پیش کیا، اور اس تعریف سے ہمیں ایک اعلیٰ حق سے آگاہ کیا جس نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہی انسانی زندگی کی تنخواہ غایت ہے۔ نیکی یعنی کہ انتہائی ہماگیر حق ایک ایسی ہستی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو خود بخود موجود ہے، جو کائنات پر محیط ہے، کوئی شے اس کی قدرت کاملہ، اس کی حاضریت اور ناظریت سے باہر نہیں رہ سکتی۔ اس نیکی کے 4 چہرے ہیں جو اول، آخر، ظاہر اور باطن ہیں۔ یہ ہمیشہ مستقل اور غیر متغیر ہے۔ یہ انتہائی ہماگیر علت ہے اور اعلیٰ ہے کیونکہ یہ خود علت کے بغیر ہے، اور اس طرح یہ سب سے بالا ہے۔ یہ صرف نیکی ہے جو علت العلل ہونے کے بذات خود بے علت ہے۔ مختصراً اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اپنے وجود کے لیے نیکی کے محتاج ہیں جبکہ یہ غنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مظاہر نیکی کا ظہور ہیں، تاہم تمام مظاہر ایک جیسے نہیں۔ گروتھ لیس، گروتھیبل، ارریشنل، ریشنل مختلف قسم کے مظاہر ہیں، اور مختلف قسم کی تبدیلیوں سے گزرتے ہیں اور بالآخر فنا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ گروتھ لیس فنومینا میں پتھر، پہاڑ، مٹی، ہوا، سورج، چاند، ہمارا تمام جو یہ پلانٹ سسٹم ہے وہ آ جاتا ہے۔ گروتھیبل میں نباتات ہیں، درخت ہیں، فصلیں وغیرہ ہیں۔ ارریشنل میں جانور ہیں جو شعور نہیں رکھتے، اور ریشنل میں انسان ہے۔ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا کہ ریشنل میں وہ والے انسان ہیں جو شعور رکھتے ہیں۔ ان تمام مظاہر سے یہ کائنات بنی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کائنات نیکی کا ظہور ہے، یہ یعنی جتنے بھی یہ تمام مظاہر ہیں یہ سارے کے سارے نیکی کا ظہور ہیں، یہ نیکی کا ایک چہرہ ہے، اور کائنات خود بخود موجود نہیں ہے، اور اس طرح غیر حقیقی اور تغیر پذیر ہے، جبکہ وہ ذات جس نے کائنات کو ظہور دیا ہے یعنی نیکی، وہ حقیقی بھی ہے اور مستقل بھی ہے، اس کے لیے فنا اور موت نہیں۔ آپ اس کی مزید وضاحت میں فرماتے ہیں کہ نیکی کے 2 چہرے یعنی اول اور آخر پر اگر ہم غور کریں تو اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اول ان کے اندر ایک مخفی معنی بھی موجود ہیں کہ اول جو ہے وہ عمل یا حرکت کو ظاہر کرتا ہے، اور آخر جو ہے وہ غرض یا مقصد کو ظاہر کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ایک ہی سچ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی اول اور آخر دونوں مل کے ایک ہی سچ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ چہرے یعنی اول اور آخر ایک دوسرے میں ضم ہو کر نیکی کے زمانی پہلو کا تصور دیتے ہیں۔ اسی طرح نیکی کے جو باقی 2 چہرے ہیں، ظاہر اور باطن، ان میں بھی 2 پوشیدہ باتیں ہیں جن کو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں جو ظاہر ہے وہ ہم اپنی مادی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور جو باطن ہے وہ ہے جو ہمیں اپنی ظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ تو جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور جو ہمیں نظر نہیں آتا، اس سے ایک مکانی پہلو کا تصور ملتا ہے، یعنی زمانی اور مکانی پہلو، اسپیس اور ٹائم دونوں کا پہلو ملتا ہے، جبکہ جو نیکی ہے، جو خدا ہے، وہ اسپیس اور ٹائم دونوں کی ڈائمنشن سے آزاد ہے، وہ اس کا پابند نہیں ہے، وہ کامل ہے۔ تمام کائنات کے مظہر ایک دن ختم ہو جائیں گے، جبکہ نیکی کامل ہے، ہمیشہ لافانی ہے، غیر متغیر ہے۔ آپ اپنے مضمون میں فرماتے ہیں کہ نیکی کے ضمن میں انسانی فہم عین الیقین کے مرتبے پر اس وقت پہنچتا ہے جب خود نیکی اس پر انکشاف فرمائے، اور وہ انکشاف الہام یا وحی کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس الہام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک غائی علم ہے جس نے پوری کائنات کو اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان نے کیسے رہنا ہے اور اپنے افعال بجا لانے ہیں، یہ انسان کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، ہمارا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یعنی نیکی نے انسان کے ساتھ ایک اور معاہدہ بھی کیا ہوا ہے جو الہی معاہدہ ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے کہ انسان اور خدا 2 پارٹیاں ہیں، اور جو نیکی ہے
وہ صرف پارٹی نہیں ہے، وہ صرف ایک سائیڈ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو جج بھی کرنے والی ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے کہ وہ جیسا چاہے زندگی گزارے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر انسان کو نیک بنایا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو فطری جو انسانی تقاضا ہے وہ اس کی نیکی کی طرف ہے. ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے اندر خرابیاں خود ہی پیدا کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہمارا الہی معاہدہ ہے اس کے اوپر بھی حضور نے اپنے مضمون میں روشنی ڈالی ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو کچھ لوگ اپنے آپ کو وقت کا امام کہتے ہیں، اور وہ یا تو لوگوں کو بتاتے کچھ ہیں اور خود اپنی زندگی میں کچھ اور کرتے ہیں، یا لوگوں کو اپنے آپ کو وقت کا آدم کہتے ہیں اور لوگوں کے اوپر صرف اعتراضات کرتے ہیں. جبکہ ان کے مقابل میں جو اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو کھڑا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے ساتھ روشناس کروا رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنی کتاب کشتی نوح میں فرماتے ہیں، کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی. یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو. اے محروموں اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا. یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا. میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے بازاروں میں منادی کراؤں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں؟ اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرو، نامعلوم کس راہ سے قبول کیے جاؤ. تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے. ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے، اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کی توجہ نہیں. وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے خاص انعام پاویں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آمین.